بلکہ اس دن کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ موسیٰ پیغمبر کتنے اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، کتنے عظیم انسان تھے، اللہ کے کتنے لاڈلے نبی تھے۔ بخاری شریف کی 1339 نمبر روایت مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ارسل ملک الموت الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل کو بھیجا روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو بھیجا۔ فلما جاءہ سکہ، اللہ کے لاڈلے تھے نا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کا پیغام لے کر کے پہنچے، موسیٰ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ تیش میں آ گیا کہ مجھے بھی موت آنی ہے۔ اٹھے، فلما جاءہ سکہ، اٹھ کے اس کو تھپڑ دے مارا ملک الموت کو۔ اللہ کا لاڈلا پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر تھے۔ وہاں سے وہ ملک الموت اٹھے اور اپنے اللہ کے پاس واپس چل دیے۔ جا کر کے واقعہ بتایا، فرجع الی ربہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اللہ ایسے شخص کے پاس بھیجا جو موت کو چاہتا ہی نہیں ہے، ابھی اسے موت کی خواہش ہی نہیں ہے، وہ تیرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا، اللہ اس نے تو میرا یہ حال کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت کی آنکھ نکال دی، موسیٰ علیہ السلام نے اتنا شدید تھپڑ مارا، بخاری شریف کی روایت۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر واپس بھیجا کہ ملک الموت جاؤ، جا کر کے میرے موسیٰ کو ایک پیغام دو، اسے کہو کہ ایک بیل جو گھنے بالوں والا ہو اس کی پشت پہ ہاتھ رکھو، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال اس بیل کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے، ہر ایک بال کے بدلے اللہ تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دے گا۔ یعنی 100 بال آ جاتے ہیں، 500 بال آ جاتے ہیں، 1000 بال آ جاتے ہیں، جتنے بال بیل کے موسیٰ علیہ السلام کی ہتھیلی کے نیچے، ہاتھ کے نیچے آئیں، میں اتنے سال تمہاری زندگی میں اضافہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فقال ای ربی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قال ثم الموت، اے موسیٰ اس کے بعد بھی موت ہے، ہمیشگی نہیں ہے کسی کو، دوام نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ ثم الموت، موسیٰ اس کے بعد بھی موت ہے۔ قال فالآن، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ابھی موت دے دے، مجھے ابھی موت قبول ہے۔ اگر اتنا وقت گزارنے کے بعد بھی موت ہی آنی ہے تو مجھے ابھی موت قبول۔ تو میرے بھائیوں، کوئی شخص اللہ کا لاڈلا ہونے کی بنا پر، نیک ہونے کی بنا پر، یا کوئی گناہگار ہونے کی بنا پر یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی پکڑ سے دور ہوں، مجھ تک اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے جو وقت لکھا ہوا ہے، اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ کون ہماری صفوں میں آج سے کچھ دن پہلے تک موجود تھے، آج کہاں ہے؟ ان اجل اللہ اذا جاء اجلها، جب اللہ کی طرف سے لکھا ہوا وقت آ گیا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر ایک لمحے کے لیے بھی آگا پیچھا نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں ہوئی، انہیں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو حضرات ذی وقار، ہمیں اس موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا کہ یہ موت، یہ بڑی سختی والا معاملہ ہے، اس موت کو یاد کیا کرو، اپنی موت کا تذکرہ کیا کرو۔ آج تو منع کر دیا جاتا ہے نا، کو مرنے کی بات کر رہا ہو، محفل میں دوست بیٹھے ہوئے ہوں، کسی کی وفات کی بات، یار یہ بات نہ کرو، مرنے کی بات نہ کرو۔ لیکن ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر نے اور ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم مرنے کی بات کیا کرو،
موت کی بات کیا کرو. یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے, یہ بے رحم چیز ہے, اس کا تمہیں ادراک نہیں ہے کہ اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہے, یہ کسی شخص کے بارے میں بھی سوچ نہیں رکھتی. اللہ نے اسے سوچنے کی طاقت ہی نہیں دی. اس کا وقت لکھا ہوا ہے, اس نے آ کر کے رہنا ہے, اس نے نہیں سوچنا کتنی ذمہ داریاں ہیں کندھوں پہ, اس نے نہیں سوچنا کہ بہنوں کا اکیلا بھائی ہے, اکیلا سہارا ہے, بیٹیوں کا اکیلا باپ ہے. اس نے نہیں دیکھنا کہ دوست, لاڈلے دوست کا کیا بنے گا, اس نے نہیں دیکھنا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا. جو بھی ہو, جو وقت لکھا ہوا ہے, نہیں سوچنا کہ شوہر بیمار ہے, بیوی کو موت آ رہی ہے, کس طرح بڑھاپے میں گزارا ہوگا. بیوی وہ بیمار ہے, شوہر تندرست ہے, اچھے بھلے شوہر دنیا سے جا رہے, کوئی رشتہ اس کے سامنے مانا نہیں رکھتا. اس لیے کہا گیا کہ اس موت کو یاد رکھو, اس کو یاد کرو. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز. اللہ اکبر. اسے تم یاد کر لو گے, اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اسے تم یاد رکھ لو گے, دنیا کی محبت اللہ دلوں سے نکال دے گا, مال کی محبت دلوں سے نکل جائے گی. یہ دنیا کی لذتیں اللہ ان سے پردہ دے کے اپنے گھروں کا مہمان بنا لے گا, 5 وقت اپنے گھروں کی حاضری کی توفیق دے دے گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اسے یاد کر لو. اکثرو ذکر حازم اللذات, لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کی فکر کرو, اس کو یاد کرو. جو اس کو تنگ حالی میں یاد کرتا ہے, تنگ دستی میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دیتے ہیں. پھر ایک روایت میں فرمایا کہ اگر موت یاد نہیں آتی نا, اگر کندھوں پہ جنازے اٹھا اٹھا کے اپنے جنازے کے بارے میں دل پریشان نہیں ہوتا, قبرستانوں میں چلے جایا کرو, قبروں کی زیارت کیا کرو. اللہ اکبر. فزور القبور فانها تذکرۃ الموت, قبروں کی زیارت کیا کرو, یہ موت کو یاد کروا دیتی ہیں, یہ موت کا پتہ بتا دیتی ہیں کہ اس کا کتنا عالیشان گھر تھا, یہ کتنے عالیشان بنگلے میں رہنے والا تھا, یہ کتنا لاڈلا تھا ماں باپ کا, یہ اپنے بچوں کا کتنا پیارا تھا. قبر سب کچھ بتا دیتی ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے. اب 7x3 کے گھر کے اندر اس نے بسیرا کیا ہوا اور اس کے اندر اس کی اگلی زندگی شروع ہو چکی. اللہ اکبر. یہ حدیث کہ قبروں کی زیارت کیا کرو, یہ موت کو یاد کرواتی ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر, مسلم شریف کی روایت ہے, 976 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر ایک دن چلے, صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے اپنی والدہ کی قبر پہ پہنچے. بہت زیادہ سفر کیا, اپنی ماں کی قبر کو پہلی دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں دیکھا. حضرت انس بیان کرتے ہیں جو ساتھ تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اتنا روئے اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. صرف روئے ہی نہیں, جو ساتھ صحابہ کرام تھے ان کی بھی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو تھے. اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر اپنی والدہ کے لیے اللہ کی اجازت کے ساتھ وہاں پہ دعا کی اور پھر اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. قبروں کی زیارت یہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور موت کو یاد کروا دیتی ہے. تو حضرات ذی وقار, ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس موت کو, کیونکہ یہ بڑی سختی والا معاملہ ہے. یہ سکرات کا معاملہ جو ہے, یہ دنیا سے جانا, نزا کا عالم, موت کے نکلنے کا وقت, اللہ کے پاک پیغمبر نے اس سے بھی ڈرایا, اس سے بھی پناہ مانگی کہ اس وقت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ موت کی سختیاں وہ
اگر انسان کو پتہ چل جائے تو انسان کبھی گناہ کے قریب تک نہ جائے کہ دنیا سے جاتے ہوئے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی۔ مومنوں کے بارے میں بارہا احادیث میں اللہ کے پاک پیغمبر نے وضاحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ مومن کی موت آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ مومن کی موت وہ